السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کل ہم لوگ وہی تیسرا باب پڑھ رہے تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امور ایمان کے ذریعے سے قائم کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے دین اسلام کی فروعی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ مرکب ہے، وہ قول اور عمل اور جوارح کا نام ہے، اور عثمان میں کے اندر کمی اور غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں نے کہا تھا اس حدیث کے اندر مختلف پہلو سے گفتگو کی جائے گی۔ ایک پہلو تو یہ ہوگا جو کل پہلو وہ آ چکا کہ بعض حدیثوں میں بدون و ستون شعبۃ ہے، ایمان بدون و ستون شعبہ، اور بعد میں بدون و سبون شعبہ ہے، اور بعد میں اور یعنی شک کے ساتھ ہے، بعض میں اربع و ستون ہے۔ تو بظاہر تعارف معلوم ہو رہا ہے، تو اس تعارف کو ہم نے تین طرح سے رفع کرنے کی کوشش کی۔ پھر دوسری بات اس میں جو سمجھنے کی ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دے کے سمجھایا۔ میں عرض کیا تھا کہ تشبیہ جو ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، ذہن معانی اور مطالب کو اور حقائق کو ذہنوں سے قریب کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی تشبیہات کا، تمثیلات کا تذکرہ بہت ہے، تشبیہات کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا گیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشبیہات اور تمثیلات کے ذریعے سے اپنے مخاطب کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو کیونکہ تشبیہات کا رول بہت اہم ہے، ذہن سے معانی اور مطالب کو اور اس کے حقائق کو ذہنوں سے قریب کرنے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہات کے شہنشاہ تھے، بہت ہی عمدہ تشبیہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو تشبیہات ہیں وہ بہت ہی عمدہ قسم کی تشبیہات ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے تشبیہ دیا ہے ایمان کو، جو ایک معنوی چیز ہے، جو ایک غیر حسی چیز ہے جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، ایک حسی چیز سے جو محسوس ہونے والی ہو، جس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس سے تشبیہ دے کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو یہ سمجھو جیسے ایک درخت ہے۔ درخت ہے، یہ درخت کے شاخیں ہوتی ہیں، مختلف شاخیں ہوتی ہیں اس کی، اور وہ شاخیں جب ہری بھری ہوں اور سرسبز و شاداب ہوں، اور پتے جو ہیں اس کے سبز قسم کے ہوں، اور درخت وہ ہرا بھرا نظر آئے، بھرا ہوا ہو، تو اچھا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہی درخت پتجھڑ ہو جائے اور ایسی پتے اس کے جھڑ جائیں، اس کی ٹہنیاں خشک ہو جائیں، تو وہ ننگا سا نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح سے بعض لوگوں کی نظر میں وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی ہے جو ایک وہ درخت جس کی ٹہنیاں ہری بھری ہوں، اس کے پتے ہرے بھرے ہوں، سبز و شاداب ہو، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشبیہ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایمان کا معاملہ بھی ہے کہ اس کی بھی مختلف شاخیں ہیں، اور اس کی بھی اسی طرح مختلف ٹہنیاں ہیں، جیسے درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، اور سب بھری ہوتی ہیں، سبز و شاداب ہوتی ہیں، اور پتے اس کے ہرے بھرے ہوتے ہیں، تو درخت اچھا معلوم ہوتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس کی ساری شاخیں صحیح ہیں، یہ بھری ہیں، ٹہنیاں خشک نہیں ہیں، یہ بھری ہے، اور سبھی ایمان کے اندر جتنی بھی اعمال ہیں شامل ہیں، ان کو صحیح طور پہ اگر کوئی انجام دے رہا ہے، تو اس کا اسلام جو ہے وہ خوبصورت اسلام ہوگا، اس کا ایمان خوبصورت ایمان ہوگا، اور اس کا ایمان کامل درجے کا ایمان ہوگا۔ اس طرح سے تشبیہ دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت ہمارے ذہنوں سے قریب کر دی۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک تشبیہ کے ذریعے سے ایک معنوی چیز کو ایک حسی چیز سے تشبیہ دے کر ہمارے ذہن سے اس کو قریب کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا
فرمایا کہ الایمان بدون و ستون شعبہ، یا دوسرے میں ہے کہ بدون و سبعون شعبہ. تو میں نے کہا تھا بدون و سبعون والی روایت جو ہے وہ قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ کی ذاتی ہے اور ثقہ کی ذاتی معتبر ہوتی ہے. تو اسلام کی 70 سے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. تو ہمارے علماء نے جیسے ابو حاتم بن حبان نے جو ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے بتائے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب و سنت میں ان کو شمار کیا اور گنا تو کبھی یہ 70 سے زیادہ بھی نظر آئے، کبھی کم نظر آئے. تو پھر میں نے اس کا اس طرح سے شمار کیا تو یہ 70 سے زیادہ ہی مجھ کو اس کے شعبے اور اس کی شاخیں جو ہے ملی ہیں. اور انہوں نے ایمان و شعبہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر تفصیل سے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اسلام کے 70 سے زیادہ کیا ہیں، 70 سے زیادہ جو ہے وہ شعبے ہیں. اور اس کو انہوں نے شمار کرایا ہے کتاب و سنت کے اندر، ڈھونڈ کر کے کتاب و سنت سے تلاش کر کے ایک چیز کو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے وہ شمار کرایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے وہ ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے. تو حیا اور پھر دوسرے آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے. تو پہلے حیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایمان کا اہم شعبہ ہے. تو دیکھیے حیا بتایا تھا میں نے کہ حیا کے لغوی معنی کیا ہوتی ہیں. حیا کے لغوی معنی بتایا تھا کہ وہ تغیر ہے جو بے عزتی کے خوف سے انسان کو لاحق ہوتا ہے. جو خوف لاحق ہوتا ہے اس خوف کا نام کیا ہے، حیا ہے. اور حیا کا شرعی معنی وہ عادت ہے، وہ خصلت ہے جو آدمی کو برائی سے بچنے پر آمادہ کرے اور حقدار کا حق مارنے سے روکے. تو اس لیے میں نے عربی میں اس کے لیے جملہ بتایا تھا خلق فطری یبعث الانسان علی الخیر ویمنعہ من الشر. حیا کیا ہے کہ فطری خصلت ہے، عادت ہے جو انسان کو اچھے کام پر آمادہ کرتی اور برے کام سے روکتی. یہ حیا ہے. اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء کلہ خیر. اور دوسری حدیث میں کہ حیا سراپا خیر ہے. اور آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا کیا ہے، یہ خیر ہی خیر. اور اس لیے قبیلہ انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے آپ، تو وہ اپنے بھائی کو وہ منع کر رہا تھا کہ حیا بھی کرنے کی چیز ہے. تو آپ نے فرمایا ڈاؤ، چھوڑ دو، نہیں، الحیاء کلہ خیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر، سراپا خیر ہی خیر. تو پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حیا خیر ہی خیر، سراپا خیر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہم گزر رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کو ہم نے دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تو حیا جو ہے راستے میں مانے آ گئی، ہم نے اس کو منع نہیں کیا اس غلط کام سے، کہ اس کا تقاضا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ تو حیا تو راستے میں روڑا بن گئی، رکاوٹ بن گئی. تو حیا سراپا خیر کیسے، الحیاء کلہ خیر کیسے، الحیاء لا یأتی الا بخیر. یہ تو حیا ہی اس خیر کے راستے میں، حق بات کہنے کے راستے میں جو رکاوٹ بنی ہے وہ کیسی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اس کو حیا کا نام دے دیا، وہ در حقیقت حیا نہیں ہے. وہ حیا نہیں ہے، اس کو ہم نے حیا کا نام دیا نا، اس کو حیا نہیں کہتے. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان اگر مضبوط درجے کا ہوتا، اعلیٰ درجے کا ہوتا تو ہم حق بات ضرور کہہ دیتے وہاں پر. اور حق بات نہ کہنے کو یہ سمجھتے کہ ہم نے گویا کہ حق بات نہیں کہیں گے اور حق بات کہنے کا موقع ہے تو گویا ہم نے اپنی توہین کر لی. تو ہم نے اس کو حیا کا نام دے دیا. وہ حیا نہیں ہے، حقیقت وہ حیا نہیں ہے. اور اپنے حیا کا نام رکھنے سے کچھ حیا نہیں ہو جاتا. اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، سراپا خیر ہے، صحیح بات ہے کہ لا یأتی الا بخیر. اور ایک حیا ہوتی ہے حیا حقیقی حیا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی حیا کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء فقلنا نحن نستحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیس ذالک کہ حقیقی حیا یہ نہیں ہے۔ حقیقی حیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقی حیا یہ ہے کہ کیا کرو ان تحفظ الراس وما وعى، کہ سر کی حفاظت کرو اور جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت۔ سر کی حفاظت دماغ، سر کے اندر عقل بھی ہے کہ عقل کی حفاظت، یعنی غلط سوچنے سے، غلط فکر سے اس کو حفاظت کرنا۔ اور سر کے اندر انسان کی زبان بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ان سب کی حفاظت، یعنی زبان کو خیر کے لیے استعمال کریں، کان سے کوئی غلط بات نہ سنیں، آنکھوں سے کوئی غلط بات نہ دیکھیں۔ ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البطن وما حوى، اور پیٹ کی حفاظت کریں جو اس میں اندر لیے ہوئے ہیں، جو پیٹ ہے، شرمگاہیں ہیں، پیٹ کے اندر کوئی غلط غذا نہ جائے، کوئی حرام مال نہ جانے پائے اس کے اندر، حرام کھانا، حرام چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ اور کیا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور کیا کریں کہ تم موت کو یاد کرو اور یہ یاد کرو والبلا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، سڑ جانا ہے، گل جانا ہے، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، لیکن ایسا ہونا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی حیا کا تعارف کرا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَهَذَا حَقُّ الْحَيَاءِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے تو دنیا کی چمک دمک کو، دنیا کی رعنائیوں کو، دنیا کی زینت کو اور اس طرح چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح جو حیا کرتا ہے صحیح معنوں میں حقیقی حیا یہ ہے۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو حقیقی حیا کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تعارف کرا۔ اب یہ حیا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیا فطری حیا ہے اور ایک کسبی حیا ہے۔ یہ دو قسمیں حیا کی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تقسیم عرفی اور شرعی کی ہے، لیکن میں اس فلسفیانہ انداز کی تقسیم نہیں کرتا۔ جو ہمارے عربی جو محدثین نے عربی زبان میں جو حدیث کی تشریح جو لوگوں نے لکھی ہے اور اس حدیث پر جن لوگوں نے عربی زبان میں کام کیا ہے، ان لوگوں نے اس حیا کی دو قسمیں کی ہیں اور اسے انداز سے کی ہے۔ یا ایک فطری حیا ہوتی ہے اور ایک کسبی حیا۔ فطری حیا کیا ہے؟ فطری حیا کو میں نے ابھی تعریف اس کی جو شرعی تعریف کی، خلق فطری جو یبعث الانسان علی الخیر وینہہ من الشر، کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ ودیعت کر رکھا ہے، اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ اس کے اندر یہ حیا کا مادہ جو ہے کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے۔ عورتوں کے اندر اللہ نے زیادہ رکھا ہے، مردوں کے اندر کم ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اذا لم تستحی فما تشاء، اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ تو انسان کی حیا یہی صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ اسی لیے اس کو دوسرا ترجمہ ابن قیم، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا حیا المطر، حیا جو ہے وہ بارش ہے، پانی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی، اصل میں زندگی وہی ہے کہ جس کے اندر حیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ خصلت رکھی ہے، یہ ودیعت کر رکھی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے۔ یہ کہ کوئی بھی خوف اور بے عزتی کی بات ہوتی ہے تو انسان کے اندر جو ہے وہ تغیر لاحق ہوتا ہے اور اس کو یہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے فطرت میں یہ بات رکھی ہے۔ تو ایک حیا فطری ہے اور دوسری حیا جو ہے وہ کسبی حیا۔ تو فطری ہوگی، فطرت ہی میں رکھا ہے اللہ نے، جب پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اب اس کی ودیعت ہے، جیسے اور بہت سی فطری کی خصلتیں ہیں، یہ بھی خصلت اللہ نے اس کو۔ دوسری حیا کیا ہے؟ حیا کسبی، وہ اس کے اندر کس طرح پیدا ہوتی ہے کسبی حیا؟ کہ جب ہم اس کائنات کے اندر غور کرتے ہیں، یہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی زمین کے اوپر، ہم پیدا ہوئے اور آنکھ کھولے ہم نے،
تو دیکھا یہ خالق اور مالک ہے جو اس نے ہمارے خلق کا نظم کیا ہے، اس نے ہماری تربیت کا نظم کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اس نے کہ جو ہماری اس طرح سے شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور پھر یہ پوری کائنات بنائی اور کائنات کے ایک ایک چیز کو ہمارے لیے کیا کر دیا، مسخر کر دیا، یہ سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے۔ تو اس میں کے اندر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو وہ صفت ہے حیا کی صفت اور پروان چڑھتی ہے، تو اس سے ہم کو کسبی طور پر یہ صفت جو ہے ہمارے اندر حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو اتنا بڑا خالق اور مالک ہے، جو اتنا مہربان ہے، تو انسان جو ہے کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کی قدر کرے تو اس کی قدر شناسی کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر، یہ دو چیزیں ہیں، قدر شناسی ہوتی ہے، احسان شناسی ہوتی ہے۔ تو قدر شناسی سے کے پہلو سے بھی غور کیا جائے تو اس پہلو سے بھی اللہ قابل تعریف ہے، قابل شکریہ ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس کو اندر غور کرنے کی وجہ سے، اس میں اپنا وقت لگانے سے، اپنی فکر اور سوچ کو اس کے اندر لگانے سے، چھپانے کی وجہ سے اس کے اندر یہ صفت جو ہے کیا ہو گئی، اس کے کسب کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے۔ تو یہ حیا کسبی جو ہے اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا فطری ہے اور ایک حیا کسبی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ تو ایمان کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، وہ کس طرح بہت اہم شعبہ ہے؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جو کسبی حیا ہے، کہ جب ہم نے اس کائنات کے بارے میں غور کیا اور کائنات کی ہر چیز کے بارے میں غور کیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے خالق اور مالک یہ اس نظام کو چلا رہا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ علیم اور خبیر بھی ہے۔ تو اس نے ایک دن جو ہے اس کے لیے رکھا ہے، لوگوں کی جزا اور سزا کے لیے رکھا ہے، تو انصاف کا دن بھی ایک تعین کر رکھا ہے اس نے، اور اس دن جو ہے ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو یہ جو ہم غور کرتے ہیں کائنات میں، کائنات کی چیزوں میں، تو ہمارے اندر جو حیا، کسبی حیا جو پیدا ہوئی، تو وہ حیا جو ہے ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ بھائی وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی قدر شناسی ہونی چاہیے، قدر شناسی کی بنیاد پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، احسان شناسی کی بہت بڑا محسن ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اس کو نہ مانیں، بلکہ اس کو نہ مان کر دوسروں کو مانیں، دوسروں کے سامنے سجدہ کریں، دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ تو یہ تو بڑی بہت بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں، اس کو اپنا رب اور خالق نہ مانیں، اس کو اپنا معبود تسلیم نہ کریں۔ تو حیا جو ہے یہی کسبی حیا، وہ انسان کو مجبور کرتی ہے، اس کے اندر صحیح معنوں میں اگر وہ حیا موجود ہے اور اس نے صحیح طور پر اس کائنات کے اندر سوچا ہے اور غور کیا ہے، تو وہ فوراً بولی اٹھتا ہے کہ تو حیا جو ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو مانو اور تسلیم کرو۔ جیسے قرآن نے کہا ہے اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا۔ دیکھا کیسے جو عقل مند ہیں، جو اس کائنات کے بارے میں اٹھ کے بیٹھ کے غور کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رسائی کر دیتا ہے۔ فوراً بول اٹھتے ربنا ما خلقت ھذا، اے اللہ یہ تم نے الٹم نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تو نے اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور فوراً ہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا وقنا عذاب النار، فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ یعنی یہ بھی ان کی رسائی ہو گئی، فوراً سمجھ گئے اور اس پہ غور کرنے کے نتیجے میں کہ جب وہ خالق اور مالک ہے، رحمان اور رحیم ہے، علیم اور خبیر ہے، حکیم بھی ہے، تو ظاہر ہے ایک دن جزا اور سزا کا بھی ہوگا، انصاف کا دن ہوگا۔ تو اس دن جو اس کے نافرمان بندے ہوں گے ان کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کا آگ کی سزا رکھی ہے، تو فوراً آگ کی سزا سے کیا کرتے ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ عذاب اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو اس طرح سے اور کیا جائے
تو یہ حیا جو ہے صحیح معنوں میں ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، یعنی بہت ہی بے حیا اور بے شرم انسان ہوگا جو اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کو معبود نہیں تسلیم کرے گا اور دوسروں کے سامنے کیا کرے گا، سر جھکائے گا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا۔ اگر صحیح معنوں میں اس کے اندر حیا ہے اور اس کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے تو یہ اس کی رہنمائی ہوگی، وہ تصویر حیا جو ہے اس کو مجبور کرے گی کہ اس کو مانے اور اس کو تسلیم کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچے۔ تو اس طرح سے غور کریں کیا ہم نے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک حصی چیز سے تشبیہ دے کر، جو ایک معنوی چیز ہے اس کو حصی چیز سے تشبیہ دے کر بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کے اتنے شعبے ہیں، تو علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کو گن کر کے بتایا کہ 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں اعلیٰ کیا ہے، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، وہ ادناہا، اور اس کا سب سے آخری درجہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، جس میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ سب چیزیں اور آتی ہیں، جو اس کے اندر کیا ہے، عقائد سے متعلق چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں اور عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئی جیسے کہ کل بات آئی تھی۔ تو اب یہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، تو ابھی بتایا میں نے حیا شرعی کیونکہ اطاعت کرنے اور معصیت سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، اس لیے اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ تو اب حدیث کا ترجمۃ الباب سے مناسب حدیث کا مناسبت کیسے ہے، کیا ہے، کیا نسبت ہے اس کی، تو حدیث سے باب کی مناسبت واضح ہے، اس لیے کہ جب ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں تو وہ سب ایمان کے امور اور اجزاء ہیں، امور اور اجزاء ہیں اس کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوگی، اور ایمان جو ہے صرف تصدیق کا نام نہیں ہے جیسا کہ وہ مرجیہ کہتے ہیں، اور مرجیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ان کی بات جو ہے کیا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو کیا کر دیا، ثابت کر دیا۔ تو یہ حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہ مختصر سی ہے، لیکن ہم نے اس حدیث کو پڑھا ہے تو ہم سے اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں اسلام کے اندر اسلام کی جو بنیادی ستون ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بیان کیا گیا تھا، تو اس سے ہم کو فائدہ کیا حاصل ہوا، یہ حدیث جو ہم نے پڑھا، یہ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس حدیث سے ہم نے جو پڑھا تو اس حدیث میں بھی ایک کے فوائد میں بھی اشارہ کیا تھا میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں جو دو جز پر مشتمل ہیں، ایک عقیدے کا، ایک بندگی اور ایک بندگی کا طریقہ، یہ تو بنیادی ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ فروعی چیزیں بھی ہیں، اور اس کے اندر وہ فروعی چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں، دعوت دین کا کام ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اسلام ہی بنیادی ستون ہی کا نام ہے، بس یہی ہے اور اس کے علاوہ فروعات نہیں ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اور جو دوسری اور بھی فوائد جو میں نے اس حدیث کو پڑھ کر کے بتائے تھے کہ بھی کسی بھی اسلامی سماج کو، کہ اسلامی سماج ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں کیا ہوں، یعنی اس کے اندر یہ بنیادی ستون ہیں، بنیادی چیزیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے جو فروعی احکام ہیں، فروعی چیزیں ہیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ہونی چاہیے، تب جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ جو ہے صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے کیا کرنے والے ہوں، لوگوں کے اندر حیا ہو، اور وہ حیا جو ہے ان کو ایمان پر ابھارتی ہو، اچھے کام پر ابھارتی ہو،
اور برے کام سے روکی ہو. اس لیے اور وہ بھی بتایا تھا میں نے وہ فوائد میں کہ اسلام کی عمارت کی بنیادی چیزیں جہاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فروعی حیثیت پہ رکھتی ہیں، تو اس کا بھی اس کی کسی کے اندر جو ہے اس کا بھی پایا جانا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. تو اسلام پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا تھا اس میں اسلام کی بنیادی باتیں بنیادی اصول کو بتا دیا، لیکن اب جو دوسرا اس کے بعد ہی فوراً قائم کیا ہے تو اس میں فروعی بات، تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے صاف ہو جائے، کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات خیال نہ پیدا ہو. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت کرتے ہیں کہ چونکہ ذہین و فتین انسان ہیں، بہت ہی ذہین ہے، بلا کے ذہین ہے، اور ان کو دین کا صحیح فہم بھی اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، اور صحیح فہم ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کو میرے اس بات سے جو میں نے ابھی ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تو اس غلط فہمی کو کے لیے ذہن سازی اور ذہن کو بناتے ہوئے چلتے ہیں. اور یہ ہم کو ہر جگہ ان کی کتاب کو جیسے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ابواب قائم کی انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کی ہیں اس میں بڑی ترتیب رکھی ہے انہوں نے، اور ترتیب اس لحاظ سے بھی انہوں نے رکھی ہے کہ اس میں پہلے ترجمۃ الباب میں اگر کہیں پر کوئی بات رہی ہے اور اس سے کوئی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو دوسرا باب قائم کریں گے تو اس اشکال کو اور اس شبہ کو کیا کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا انہوں نے کوئی دلیل پیش کی ابھی اپنی بات کو مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دلیل جو میں نے پیش کی ہے کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو فوراً اس کے بعد ایسا بھی کر دیں گے کہ فوراً ایسا ترجمۃ الباب قائم کریں گے جس میں اور دلیل ایسی پیش کر دیں گے جو دلیل نہ کٹنے والی ہو، جو دلیل جو ہے ہر اعتبار سے ہر پہلو سے جو کیا ہو بہت مضبوط ہو اور ٹھوس و مضبوط ہو. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تراجم جو ہیں وہ اس میں تو بہت ہی اہم ہیں، اور یہ تراجم جو بھی قائم کیے انہوں نے اس اعتبار سے بھی کیے ہیں کہ اس میں تربیت بھی ہو، ذہن سازی بھی ہو، صحیح ذہن سازی ہو، اور ذہن و دماغ کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا ہوں ساتھ ساتھ وہ ظاہر بھی ہوتے رہیں. تو اس کا بھی اہتمام انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، اور یہ پڑھتے وقت ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے اس کو پڑھے گا، جو بھی غور سے اس کتاب کو پڑھے گا وہ یہ محسوس کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ مکمل ہو چکی ہے، یہ حدیث مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اسی پر اب کرتے ہیں. اب کل جو ہے چوتھا باب جو اس کتاب الایمان کے اندر چوتھا باب ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے.